باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے جس پہ اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِي، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جدائی کا فیصلہ کر لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، ان کے منہ بولوں کی بیویوں کے بارے میں، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جب وہ ان سے اپنے جدائی کا فیصلہ کر لیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کیا جانے والا ہے، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں ہے، فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اس میں جو اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دیا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ ان سے پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا جو حکم ہے وہ اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، ذہن میں وہی بات تھی، یہ غلام ہے میں آزاد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت زید نے کئی مرتبہ کہا کہ میں طلاق دے دوں گا زینب کو، آپ کہنے لگے کہ اپنے پاس رکھ، نہ طلاق دے، جیسے بھی ہو سکتا ہے نبھا کرو، لیکن معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا، آخر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ آپ علیہ السلام اس بات کو چھپاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت نے جو لکھا ہوا تھا وہ ظاہر کرنے والا تھا، پہلے لکھا جا چکا تھا کہ زید زینب کو طلاق دے گا، پھر ہم زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، تو یہاں نہ گواہ تھے، نہ کوئی نکاح خواں تھا، نہ حق مہر ہے، کوئی چیز نہیں تھی، یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ہی نکاح کروایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت زینب فخر بھی کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت صرف یہ اس لیے کرنا چاہتے تھے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ جو منہ بولے تھے ان کی حیثیت و اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ بس منہ بولے ہی ہیں، وہ حقیقی جائیداد کے حقدار نہیں ہیں، نہ وہ حقیقی بیٹے بن سکتے، ان کی بیویاں جو ہیں وہ حقیقی بہو نہیں بن سکتی، اگر وہ منہ بولے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بہو ہے، اگر بیٹا طلاق بھی دے دے پھر بھی وہ حقیقی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ منہ بولا یہ کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں، اس لیے اسلام نے یہ تنگی بھی ختم کر دی کہ اگر کوئی منہ بولا کی بیوی ہے وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ جو منہ بولا باپ ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حقیقی سے نہیں ہو سکتا، چاہے فوت ہو جائے بیٹا، چاہے طلاق دے دے بیٹا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا آپ اس چیز کو جیسے مرضی کریں، آپ پہ کوئی تنگی نہیں، کہ اللہ رب نے مقرر کر دی ہر بات۔
پہلے بھی ایسے ہی گزر چکے ہیں طریقے اللہ کے۔ اللہ رب العزت جب کوئی حکم لاگو کرتا ہے تو اس کا اندازہ مکمل ہوتا ہے اس پہ کہ اب کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اب کیا ہوگا، وہ ہر چیز اس نے لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دی جا چکی ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ انسان کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ، سب کچھ لکھ دیا گیا، اس کا اندازہ وہ مکمل طور پہ ہے۔ سبحان اللہ یا رب۔ اللہ رب العزت کے اختیارات ہر چیز پہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام صرف صحابیوں میں سے آیا ہے قرآن میں، صرف نام حضرت زید کا ہی آیا ہے۔ صرف یہ بات ثابت کی جو رشتہ منہ بولا ہے وہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت